وہ ایک شاعر نے بھی کہا تھا کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ یکسانیت سے بھرے صبح و شام سے کچھ وقت کے لیے اپنے آبائی علاقے سے کہیں دور دراز کے مقامات کی سیر و سیاحت کو جانا اپنے آپ میں ایک انرجی بوسٹر کہلاتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق سیر و سیاحت ذہنی تناؤ، بے چینی اور ڈپریشن کو ختم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ جسم میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں فروغ ملتا ہے، انہی کی وجہ سے ہماری صحت پر بڑے ہی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سیر و سیاحت نئے علاقے، نئے انداز، نئے تہذیب، نئی طرز زندگی کو کھوجنے یا جاننے کا ایک بہترین ذریعہ ہے تاکہ زندگی کو نیاپن مل سکے۔ انسان کے اندر اہلیت کا خزانہ ہوتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم میں کیا کیا صلاحیتیں پوشیدہ ہیں۔ سیر و سیاحت کے دوران جب مختلف حالات سے دوچار ہوتے ہیں تو اپنی اہلیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، خود سے خود کی پہچان ہوتی ہے، اور سیر و سیاحت کے دوران صبر و تحمل، قوت برداشت اور خود اعتمادی کو فروغ ملتا ہے۔ سیر و سیاحت میں ہم صرف اور صرف حال میں محو رہتے ہیں، ماضی اور مستقبل کے حدود سے آزادی ملتی ہے۔ حال میں رہنے کا ایک بہترین موقع ملتا ہے، اور ماہر تعلیم پیٹر ڈرکر کے مطابق زندگی ایک لگاتار سیکھنے کا عمل ہے جو رسمی اور غیر رسمی طریقہ تعلیم پر مبنی ہوتا ہے۔ رسمی طریقہ تعلیم تو محدود ہوتا ہے، جبکہ غیر رسمی طریقہ تعلیم ساری زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ سیر و سیاحت غیر رسمی طریقہ تعلیم کا ایک ناقابل فراموش ذریعہ ہے۔ زمانے قدیم سے ہی سیاحت کو نئی تہذیب، نئے جگہوں کو کھوجنے کا ایک اہم ذریعہ مانا جاتا رہا ہے۔ مشہور سیاح کو کولمبس اور مارکو پولو، واسکو ڈی گاما اور ہیون سانگ کے نام قابل ذکر ہیں، جنہوں نے دنیا کے مختلف مقامات کو کھوجنے اور نئی تہذیب کو متعارف کرانے میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ کے مطابق سیر و سیاحت آپ کو اسپیچ لیس کر دے گی، یعنی خاموش کر دے گی، بعد میں آپ کو ایک اسٹوری ٹیلر یعنی قصہ گو بنا دے گی۔ اپنے ملک کو ہی لے لیں، یہاں پر تو ہر 100 کلومیٹر یا اس سے بھی کم فاصلے پر تہذیبیں بدلتی ہیں، زبانیں بدلتی ہیں، رنگ و روپ بدلتے ہیں، پکوان کے منفرد ذائقے بدلتے ہیں۔ سیر و سیاحت کے دوران نظاروں سے متعارف ہونا ایک ناقابل فراموش تجربہ ہے۔ ہر خطہ، ہر تہذیب، ہر طرح کی رگا رنگی کثرت میں وحدت کا جو نمونہ پیش کرتی ہے تو بے اختیار دل کہہ اٹھتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ جب آپ سیر و تفریح کے بعد لوٹتے ہیں تو ایک نیاپن، ایک تبدیلی کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ زندگی میں انسانیت کی بقا کے لیے ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے، ایک دوسرے کے قدروں کا احترام کرنے پر منحصر ہے، اور اس سے آپ کے جذبے کو فروغ پائے گا، آپ کا جذبہ اس سے فروغ پائے گا۔ سیر و سیاحت کے ذریعے آپ کو کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جب آپ سیر و تفریح کا پروگرام بناتے ہیں تب آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، جس سے دل بہتر طریقے سے کام کرنے لگتا ہے۔ سیاحت دل کے ساتھ ساتھ دماغی کارکردگی میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ آپ کا دماغ پہلے کے مقابلے میں فعال، چیزوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مختلف جگہوں کی سیر، نئے تجربات کر کے آپ کے خوف میں کمی آتی ہے، آپ دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سیر و سیاحت آپ کی تخلیقی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے۔ آپ شاعر ہوں، ادیب ہوں، مصور ہوں، فوٹوگرافر ہوں یا کوئی اور تخلیقی کام کرتے ہوں، قدرتی مناظر سیاحت آپ کے ذہن کے نئے دریچے ہوا کرتی ہے، آپ کی تخلیقی صلاحیت بہتر ہوتی جاتی ہے، اور نئے نئے لوگوں سے ملنا، ان کی کہانیاں سننا، ان کے رہن سہن کا مشاہدہ کرنا، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے سے آپ کی ذہنی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے، دنیا سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور
نت نئے مقامات کے سفر کا مطلب ہے نئے نئے لوگوں سے ملاقات، ان کے رسوم اور ان کے رواج سے آگاہی، مزے کے کھانے۔ اس سے آپ کی ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے غور کریں اور ڈپریشن والی لائف سے دور رہیں، اپنے ذہن کو کھولیں، اس کو فروغ دیں اور اپنی صحت کو اچھی بنائیں۔ السلام علیکم۔